خط تو جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، ورق پہ لفظوں کی روشنی بکھیرتا ہے۔ محترم سامعین، خط کے لیے شکریہ پروگرام کو لے کر حاضر ہے آپ کا ہمنوا شجاع الرحمان۔ مؤدبانہ آداب قبول فرمائیں۔ اور شامل گفتگو ہیں جناب سریندر راجیشوری جی۔ راجیشوری جی، آپ کو بھی میرا آداب۔ سامعین کو میرا آداب، اور شجاع الرحمان بھائی آپ کو میرا بہت بہت آداب، اور سننے والوں کو خاص طور سے۔ ہمارے سامعین بہت انتظار کرتے ہیں اپنے پسندیدہ پروگرام کا، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب پروگرام ہمارے سننے والوں تک پہنچتا ہے، اس کے بعد خط کی شکل میں اس کو ارسال کرنا، اپنے جذبات کو کاغذ پر اکیرنا اور پھر ہمیں بھیجنا ایک لمبی کوشش ہوتی ہے، اس میں وقت بھی لگتا ہے، لیکن بہت شکریہ ہمارے سننے والوں کا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمیں خط لکھتے ہیں، اپنے دل کی بات کہتے ہیں۔ اور آج بھی ایک لمبی فہرست ہے شجاع بھائی جی کہ آپ نے خطوں کو بلکہ کافی دنوں سے اس کو سہیج کر رکھا ہے، ای میلز کو، جی اور میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے سننے والے سیدھے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بہتر ہو کہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ جی، سب سے پہلا خط جو ہم کو موصول ہوا ہے جناب شہزاد علی خان صاحب کا، سیتاپور سے۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں، گزشتہ 21 اگست کو آکاشوانی لکھنؤ پر نشر ہونے والی طرحی شعری نشست سن کر بہت طبیعت خوش ہوئی۔ بہترین معیاری شعر پڑھے گئے، جس میں یاسین ابن عمر صاحب کے کئی اشعار نے متاثر کیا۔ اسلم محمود صاحب نے بھی بہت ہی اچھا کلام پیش کیا، اور بعید رہبر کا کلام بھی ماشاءاللہ بہت معیاری ہے۔ اور اس نشست میں شمس العارفین صاحب کی نظامت نے تو 4 چاند لگا دیے۔ آکاشوانی لکھنؤ کے اردو پروگراموں میں کافی بہتری آئی ہے، جو خوش آئند ہے۔ شجاع بھائی تمام ہمارے جو یہ سننے والے ہیں، طرحی شعری نشست آکاشوانی لکھنؤ سے جو آپ تک پہنچی، یقینی طور پر مجھے بھی بہت پسند آئی تھی اس دن، کیونکہ میں باقاعدہ سن رہا تھا کہ یاسین ابن عمر صاحب اور معید رہبر صاحب، اسلم محمود صاحب، ان کے اشعار یقینی طور پر بڑے نامی گرامی شاعر ہیں، اور خاص طور سے آپ کو مدعو کیا گیا تھا یہاں، تو آپ کو پسند آیا، آپ نے وقت نکالا اور اس بات کو ہم تک پہنچایا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی سے متعلق پرمود کمار صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اردو پروگرام کے بہت ہی نیمت ایوم پرانے شروتا ہیں۔ 29 اگست 2025 کو اردو پروگرام میں خط کے لیے شکریہ پروگرام سنا، جو بہت ہی پسند آیا۔ مجھے اردو پروگرام میں مقالہ، کلام، افسانہ، تقریر، گفتگو، شعری نشست بہت پسند آتی ہے۔ شجاع الرحمان صاحب، یہ جو پرمود صاحب ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنی جگہ کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن پرمود شریواستو ان کا پورا نام ہے، اور ساتن پوروا امیٹھی سے یہ خط لکھتے ہیں۔ پورا پریوار، ان کا پورا کنوا جو ہے پروگرام کو سنتا ہے، بڑے مستقل سامعین ہیں، بڑے پرانے شروتا لکھا ہوا، بہت پرانے سننے والے ہیں۔ پرمود بھائی، 29 اگست کا جو اردو پروگرام تھا، خط کے لیے شکریہ، آپ کو پسند آیا۔ میں سمجھتا ہوں، مجھے دھیان نہیں آ رہا کہ پچھلے پروگرام میں آپ کا خط شامل ہوا تھا کہ نہیں تھا، لیکن شجاع بھائی دیکھیں کہ خط کا شامل ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پروگرام کو سننا یہ بڑی بات ہے۔ پرمود بھائی، آج آپ کا خط اس پروگرام میں شامل ہوا، اور مقالہ آپ خاص طور سے سنتے ہیں، افسانے کے تو کیا کہہ رہے ہیں، بہترین افسانے ہمارے مرکز سے آپ تک پہنچتے ہیں۔ تقریر، گفتگو، جو طرحی نشست جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری سننے والوں نے کیا تھا، یہ ساری پروگرام آپ کو پسند آئے۔ پرمود بھائی، آپ کا بے حد شکریہ۔ اور ہمارے ایک سامع نے بڑے دلنشیں انداز میں اپنے خیالات ہم تک پہنچائے ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ اندرا نگر لکھنؤ سے اریبہ اسرار کہتی ہیں یا لکھتی ہیں، ہم اکثر اردو پروگرامز سنا کرتے ہیں۔ اچھا، اوبی پروگرام سماج میں بڑھتا ڈپریشن اور اس سے بچاؤ بہت ہی معلوماتی رہا۔ ڈاکٹر انل نشچل جی نے جس طرح سے ڈپریشن کے بارے میں سمجھایا، وہ بہت ہی اچھا تھا۔ اس موضوع پہ جو گفتگو ہوئی جناب شجاع الرحمان اور ڈاکٹر انل نشچل صاحب کی، اس سے ہمیں بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کو ملا۔ ہم ایسے اور بھی پروگرام سننا پسند کریں گے۔ اریبہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے مرکز سے ایک گفتگو سنی جو بہت اہم تھی، افسردگی جی، اور اس سے کیسے بچیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں، آج کے اس دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس کو دل سے لگا لیتا ہے، یا پھر ذہن میں اس قدر بھی اس کو بٹھا لیتا ہے کہ وہ افسردگی کی شکل میں پھر باہر آتی ہے، اور اس سے تمام جو نقصانات ہیں وہ ہونے لگتے ہیں۔ تو ہماری کوشش تھی کہ ڈاکٹر انل نشچل صاحب تشریف رکھتے تھے، بے حد قابل ڈاکٹر ہیں، آپ کو بتایا کہ کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے افسردگی سے بچنے کے لیے۔ تو آپ نے اس کو سنا، اس کے بارے میں ہمیں لکھا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اریبہ صاحبہ، ہم آپ سے ایک التجا یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ پروگرام کو اور بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور کن کن موضوعات پر ہم لوگ بات کر سکتے ہیں، کون کون سے ایسے موضوع ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کر کے، اور کس شکل میں۔ شجاع الرحمان صاحب، آپ تو پروگرام کرتے رہتے ہیں، جی، تو کس شکل میں اس کو
کلام کی شکل میں اپنی بات کو کہیں یا کسی فیچر کی شکل میں آپ کو وہ بات اچھی لگے یا دور دور فیلڈز میں جا کر کے ہم لوگ ان کی باتوں کو سنیں یا کوئی میوزیکل طریقے سے آپ کو کوئی بات کہیں، اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے ہم تک ہم کو بھیجیں گے تو یقینی طور پر پروگرام ہم اور بہتر بنا سکیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اسی نسبت سے ادیبہ صدیقی صاحبہ بھی لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر انل نشچل نے جس طرح سے ڈپریشن کے بارے میں سمجھایا وہ بہت ہی اچھا تھا۔ بنت عبد الملک صاحبہ بھی لکھتی ہیں کہ افسردگی کے متعلق جو باتیں بتائی گئیں، سمجھائی گئیں، وہ واقعی بہت ہی معلومات افزا تھیں۔ ادیبہ صدیقی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سماعتوں کا۔ افسردگی پر جو پروگرام ہم نے پیش کیا وہ آپ کو پسند آیا، اور بنت عبد الملک صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ کو افسردگی پر جو پروگرام آپ تک پہنچا ہے وہ آپ کو پسند آیا۔ آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ایک خط موصول ہوا ہے جس میں ہمارے سامع نے بڑی محبت کے ساتھ ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے دی اور کہا کہ ماہ ربیع الاول کی مبارک سعادت پر آکاش وانی کی پیشکش نعتیہ مشاعرہ قابل تعریف اور یادگار ثابت ہوا۔ مشہور شعراء اصغر علی بالگرامی، فاروق عادل اور محمد عرفان صاحب نے اپنے دلکش کلام سے محفل کو روشن کیا۔ خاص کر پریزنٹر شمس العارفین صاحب کی محنت نے اس پروگرام کو اور بھی اثردار بنا دیا۔ یہ ای میل انہوں نے کیا کرسی روڈ لکھنؤ سے۔ کرسی روڈ لکھنؤ کے ہمارے سننے والے محمد اکمل شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے لگتا ہے شجاع الرحمان کی یہ اسی بار ان کا ای میل آیا ہے، یہ نام یا پہلے بھی کبھی شامل ہوا ہے؟ پہلی بار ہے۔ پہلی بار ہے تو بھائی پہلی بار آپ نے ای میل کیا ہے، اور خاص طور پر آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور یوں ہی تشریف لاتے رہیے گا، ہمیں بتاتے رہیے گا کیا چل رہا ہے دین دنیا میں۔ نعتیہ مشاعرہ آپ کو پسند آیا، ہم آپ کی یہ مبارکباد ہمارے جو مشہور شعراء تھے اصغر علی بالگرامی صاحب، فاروق عادل صاحب، محمد عرفان لکھنوی صاحب، ان کے کلام جو ہوتے ہیں واقعی بہت سننے لائق ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ خاص طور سے جو عرفان بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترنم سے جو غزلیں پڑھتے ہیں اس کے کیا کہنے، اور ہم اس مائکروفون کے ذریعے آپ کی مبارکباد، آپ کی بدھائی ان تک پہنچا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو خاص طور سے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سماعتوں کا۔ سنتے رہے گا ہمارا یہ اردو پروگرام۔ اب ایک اور خط شامل مطالعہ کرتے ہیں جو کہ بہار بھاگلپور سے ہے، جناب مجاہد الاسلام صاحب۔ واہ واہ واہ۔ وہ کہتے ہیں میں آکاش وانی لکھنؤ کا مستقل سامع ہوں، اردو کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، بالخصوص 15 ستمبر کا اردو پروگرام نکاح مبارک اتنا اچھا لگا کہ میں دوسری قسط کا منتظر ہوں۔ آکاش وانی لکھنؤ اردو پروگرام کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ اتنا اچھا پروگرام سنانے کے لیے۔ بھائی مجاہد الاسلام صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سماعتوں کا، اور مجھے یقین ہے بہت بڑھیا سنتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو نکاح مبارک اس عنوان سے جو افسانہ آپ نے سنا وہ یقینی طور پر بہترین لکھا گیا تھا شمس العارفین صاحب نے۔ بھائی شمس العارفین صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے یہ مجاہد الاسلام صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، آپ کو اردو پروگرام پسند آ رہے ہیں۔ کچھ اور بھی بہتر لکھیے، اگر کوئی شعر آپ کے ذہن میں وہ بھی لکھیے، اپنے دل کی بات لکھیے، آپ کے معاشرے میں آس پاس کہیں کچھ ایسی بات ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کریں، ہم آپ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، آپ کے آس پاس کوئی ریکارڈ کیسے کر سکتے ہیں کسی بات کو، کچھ ایسا خاص ہو رہا ہو تو اس کا بھی ذکر اپنے خط میں، اپنے ای میل میں ہمیں ضرور کریں۔ راجفری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ بہت زور و شور پر ہے، بالکل، اور سامعین حضرات ہم تک بذریعے ای میل، خطوط اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنے اظہار خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی ہمارے سامعین نے کچھ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ افضل شاہ لکھتے ہیں کہ بہت دلچسپ اور قابل تعریف پروگرام جو خوبصورتی سے شائستہ زاہد نے پیش کیا۔ یہ بات کر رہے ہیں پروگرام صحت نامہ کے بارے میں۔ شیف ڈاکٹر عزت صاحب نے اپنے یونانی پس منظر کے ساتھ پروگرام میں جان ڈال دی اور خوبصورتی سے پیش کیا۔ بھائی افضل شاہ صاحب، جو صحت نامہ پروگرام کے تحت آپ نے شیف ڈاکٹر عزت صاحب کے ساتھ جو گفتگو کی گئی تھی وہ آپ کو پسند آئی، اور آپ کی مبارکباد ہم شائستہ زاہد صاحبہ کو اس مائکروفون کے ذریعے ہاتھوں ہاتھ پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ دانش حسین صاحب بھی لکھتے ہیں کہ شکریہ شیف صاحب، دہی کے صحیح استعمال اور کوکنگ سے پرہیز کیوں صحت کے لیے ضروری ہے، اس بارے میں بہترین معلومات فراہم کرنے کا بہت شکریہ۔ عزت کی روٹی کی ریسیپی میں ملٹی گرین آٹے کے اجزاء کا درست استعمال، میں ضرور کوشش کروں گا کہ اسے گھر پر بھی پکاؤں۔ دانش حسین صاحب، بہت خوب آپ نے کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر کو ہم یہاں مدعو کرتے ہیں تو مقصد صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ سننے والا اس بات پر عمل کرے، کوشش کرے کہ جو باتیں ڈاکٹرز یا ایکسپرٹس اسپیشلسٹ بتاتے ہیں اس پر عمل کر کے، اور تمام اپنے باقی جو فیملی ممبرس ہیں ان کی صحت کی بھی حفاظت کی جائے۔ دہی کا جو استعمال ہے شجاع الرحمان صاحب،
جی ہم نے پڑھا ہے، ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی کس وقت دہی کھانا چاہیے، کس وقت دودھ پینا چاہیے، جی آپ کا جو رہن سہن ہے، آپ کا جو کھان پان ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ صحت کی حفاظت وہ اولین فرض ہے۔ تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے کو فٹ رکھیں، درست رکھیں، اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ تو میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ دن بھی اچھا ہوگا اور مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ صاحب، دانش حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ شجاع الرحمان بھائی، ہمارے سننے والوں کو یہ تو بتاؤ کہ چونکہ اب رخصتی کا وقت ہے، آنے والے دنوں میں کوئی خاص ایسا پروگرام جس کے لیے سننے والے انتظار کریں گے، اور آپ کون کون سے وہ پروگرام ہیں ذرا سا مختصر سا بتا دیجیے۔ سر، مستقبل میں 4 اکتوبر 2025 کو ایک پروگرام نشر کیا جائے گا جس میں گفتگو کا عنوان ہے جائیداد کی خریداری میں رکھیں بیداری۔ ارے بھائی واہ، بہت ہی بہترین موضوع ہے۔ اور 9 اکتوبر 2025 کو ایک افسانہ نکاح مبارک پارٹ 2 پیش کیا جائے گا۔ اوہ، نکاح مبارک پارٹ 2، کیا کہنے، اس کو ضرور سنیے گا بھائی۔ اور ایک بہت خوبصورت پروگرام جو کہ نشر ہوگا 12 اکتوبر 2025 کو، جس میں کشور کمار صاحب کو خراج عقیدت پیش کی جائے گی، جس کا عنوان ہے گاتا رہے میرا دل۔ گاتا رہے میرا دل، یہ پروگرام ضرور سنیے گا بھائی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مشہور معروف سنگر، فلم انڈسٹری کے کشور دا پر مبنی ایک خاص پروگرام جو گاتا رہے میرا دل کی شکل میں آپ تک پہنچے گا 12 اکتوبر کو 9:30 بجے، کہیں مت جائے گا۔ اس پروگرام کو سنیے گا، ضرور سنیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شجاع الرحمان، گھڑی کی طرف دیکھو کہ اب رخصتی کا وقت ہے، کیونکہ دوسرا پروگرام بھی ہمارے سننے والوں تک پہنچانا ہے۔ جلدی سے ای میل کے لیے، خط کے لیے ہمارا ایڈریس کیا ہے وہ سننے والوں کو بتا دیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے kkLsurdu@gmail.com۔ kkLsurdu@gmail.com، یہ تو ہے ہمارا ای میل ایڈریس۔ اور اگر ہمارے سننے والے خط کے ذریعے اپنی بات کہنا چاہیں تو اگر آپ خط کے ذریعے اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پتہ ہے پروگرام خط کے لیے شکریہ، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی، 18 ودھان سبھا مارگ، لکھنؤ۔ پن کوڈ نمبر بھی بتا دیجیے۔ اور پن کوڈ ہے 226,001۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایڈریس آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا ان سامعین کے جو خاص طور سے نئے مہمان بن کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ ہم آپ کا استقبال کریں گے اور ہمیں انتظار بھی رہے گا آپ کے خطوں کا، آپ کے ای میلز کا۔ فی الحال وقت ہے آپ سے رخصتی کا۔ میں سریندر راجیشوری اور میں شجاع الرحمان آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔